ایک ہی شہر میں دو آدمی رہتے تھے، دونوں کے پاس بہت مال تھا۔ ایک کا مال لوگوں کی دعاؤں میں بڑھتا گیا اور دوسرے کا مال بڑھتے بڑھتے اس کی بے چینی، خوف اور لالچ میں اضافہ کرتا گیا۔ لوگ کہتے تھے دونوں نے پیسہ ہی تو کمایا ہے، پھر فرق کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے فرق صرف پیسہ کمانے کا نہیں، فرق یہ ہے کہ مال انسان کے ہاتھ میں تھا یا انسان مال کے ہاتھوں بک گیا تھا۔ آج کی آیات اسی فرق کو کھول کر بیان کرتی ہیں۔ السلام علیکم۔ آج انشاءاللہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 274 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ مال کہاں خرچ کرنا چاہیے۔ اب قرآن یہ بتاتا ہے کہ مال کیسے کمایا جائے اور کون سی کمائی انسان کو دنیا اور آخرت دونوں میں تباہ کر دیتی ہے۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ اپنے مال شب و روز کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا مقام نہیں۔ تفہیم القرآن کے مطابق مولانا مودودی لکھتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ خرچ وہ ہے جو وقتی جذبات کا نتیجہ نہ ہو بلکہ انسان کی مستقل عادت بن جائے۔ رات ہو یا دن، تنہائی ہو یا اعلانیہ، جب بھی اللہ کی رضا کا موقع ملے، مومن اپنے مال کو اللہ کی امانت سمجھ کر خرچ کرتا ہے۔ اس میں نصیحت کی بات یہ ہے کہ نیکی صرف رمضان یا کسی مہم تک محدود نہ رکھیں، ایسا دل بنائیں جس سے جب بھی کسی ضرورت مند کا علم ہو وہ اللہ کی رضا کے لیے آگے بڑھ جائے۔ آیت نمبر 274، مگر جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کا سا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو، اور اس حالت میں ان کے مبتلا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں تجارت بھی تو آخر سود ہی جیسی ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام۔ لہذا جس شخص کو اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچے اور آئندہ کے لیے وہ سود خوری سے باز آ جائے تو جو کچھ وہ پہلے کھا چکا اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اور جو اس حکم کے بعد پھر اسی حرکت کا اعادہ کرے وہ جہنمی ہے جہاں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اس کی تفسیر ہے، اصل میں لفظ ربو استعمال ہوا ہے جس کے معنی عربی میں زیادتی اور اضافے کے ہیں۔ اصطلاحاً اہل عرب اس لفظ کو اس زائد رقم کے لیے استعمال کرتے تھے جو ایک قرض خواہ اپنے قرضدار سے ایک طے شدہ شرح کے مطابق اصل کے علاوہ وصول کرتا ہے۔ جیسا کہ اکثر لیڈیز کو اس کے بارے میں پتا ہوگا کہ جو آپ کی میڈ ہے وہ آپ کو بتاتی ہیں، کیونکہ وہ لوگ زیادہ تر اس طرح کے پیسے لیتی ہیں، تو وہ کہتی ہیں کہ ہم نے کسی سے 50,000 روپیہ لیا اور اس کو ہم 60 واپس کریں گے۔ اسی کو ہماری زبان میں سود کہتے ہیں۔ نزول قرآن کے وقت سودی معاملات کی اور شکلیں رائج تھیں اور جنہیں اہل عرب ربو کے لفظ سے تعبیر کرتے تھے، وہ یہ تھیں کہ مثلاً دوسرے شخص کے ہاتھ کوئی چیز فروخت کرتا اور ادائے قیمت کے لیے ایک مدت مقرر کر دیتا۔ اگر وہ مدت گزر جاتی اور قیمت ادا نہ ہوتی تو پھر وہ مزید مہلت دیتا اور قیمت میں اضافہ کر دیتا، یا مثلاً ایک شخص دوسرے شخص کو قرض دیتا اور اس سے طے کر لیتا کہ اتنی مدت میں اتنی رقم اصل سے زائد ادا کرنی ہوگی، یا مثلاً قرض خواہ اور قرضدار کے درمیان ایک خاص مدت کے لیے ایک شرح طے ہو جاتی تھی، اور اگر اس مدت میں اصل رقم ماہ اضافہ کے ادا نہ ہوتی تو مزید مہلت پہلے سے زائد شرح پر دی جاتی تھی۔ اسی نوعیت کے معاملات کا حکم یہاں بیان کیا گیا ہے۔
اس چیز سے تو آپ لوگ واقف ہوں گے کہ بینکوں میں پیسے اسی طرح ملتے ہیں۔ اس آیت کے ضمن میں آگے فرمایا اہل عرب دیوانے آدمی کو یعنی مجنون یعنی آسیب زدہ کے لفظ سے تعبیر کرتے تھے، اور جب کسی شخص کے متعلق یہ کہنا ہوتا کہ وہ پاگل ہو گیا ہے تو یوں کہتے کہ اسے جن لگ گیا ہے۔ اسی محاورے کو استعمال کرتے ہوئے قرآن سود خور کو اس شخص سے تشبیہ دیتا ہے جو مخبوط الحواس ہو گیا ہو، یعنی جس طرح وہ شخص عقل سے خارج ہو کر غیر معتدل حرکات کرنے لگتا ہے، اسی طرح سود خور بھی روپے کے پیچھے دیوانہ ہو جاتا ہے اور اپنی خود غرضی کے جنون میں کچھ پرواہ نہیں کرتا کہ اس کی سود خوری سے کس طرح انسانی محبت، اخوت اور ہمدردی کی جڑیں کٹ رہی ہیں، اجتماعی فلاح و بہبود پر کس قدر تباہ کن اثر پڑ رہا ہے، اور کتنے لوگوں کی بدحالی سے وہ اپنی خوشحالی کا سامان کر رہا ہے۔ یہ اس کی دیوانگی کا حال اس دنیا میں ہے، چونکہ آخرت میں انسان اسی حالت میں اٹھایا جائے گا جس حالت پر اس نے دنیا میں جان دی ہے۔ اس لیے سود خور آدمی قیامت کے روز ایک باولے مخبوط الحواس انسان کی صورت میں اٹھے گا۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا یعنی ان کے نظریے کی خرابی یہ ہے کہ تجارت میں اصل لاگت پر جو منافع لیا جاتا ہے اس کی نوعیت اور سود کی نوعیت کا فرق وہ نہیں سمجھتے، اور دونوں کو ایک ہی قسم کی چیز سمجھ کر یوں استدلال کرتے ہیں کہ جب تجارت میں لگے ہوئے روپے کا منافع جائز ہے تو قرض پر دیے ہوئے روپے کا منافع کیوں ناجائز ہو۔ اسی طرح کے دلائل موجود زمانہ کو سود خور بھی سود کے حق میں پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص جس روپے سے خود فائدہ اٹھا سکتا تھا اسے وہ قرض پر دوسرے شخص کے حوالے کرتا ہے، وہ دوسرا شخص بھی بہرحال اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، پھر آخر کیا وجہ ہے کہ قرض دینے والے کے روپے سے جو فائدہ اٹھا رہا ہے اس میں سے ایک حصہ وہ قرض دینے والے کو نہ ادا کرے۔ مگر یہ لوگ اس بات پر غور نہیں کرتے کہ دنیا میں جتنے کاروبار ہیں، خواہ وہ تجارت کے ہوں یا صنعت و حرف کے یا زراعت کے، اور خواہ انہیں آدمی صرف اپنی محنت سے کرتا ہو یا اپنے سرمائے اور محنت ہر دور سے، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس میں آدمی نقصان کا خطرہ یعنی رسک مول نہ لیتا ہو، اور جس میں آدمی کے لیے لازماً ایک مقرر منافع کی ضمانت ہو۔ پھر آخر پوری کاروباری دنیا میں ایک قرض دینے والا سرمایہ دار ہی کیوں ہو جو نقصان کے خطرے سے بچ کر ایک مقرر اور لازمی منافع کا حقدار قرار پائے۔ غیر نفع بخش اغراض کے لیے قرض لینے والے کا معاملہ تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیجیے اور شرح کی کمی بیشی کے مسئلے سے بھی قطع نظر کر لیجیے، معاملہ اسی قرض کا صحیح جو نفع بخش کاموں میں لگانے کے لیے لیا جائے، اور شرح بھی تھوڑی ہی صحیح۔ سوال یہ ہے کہ جو لوگ ایک کاروبار میں اپنا وقت، اپنی قابلیت اور اپنا سرمایہ رات دن کھپا رہے ہیں، اور جن کی صحیح اور کوشش کے بل پر ہی اس کاروبار کا بارآور ہونا موقوف ہے، ان کے لیے تو ایک مقرر منافع کی ضمانت نہ ہو بلکہ نقصان کا سارا خطرہ بالکل انہی کے سر پر ہو، مگر جس نے صرف اپنا روپیہ انہیں قرض دے دیا ہو وہ بے خطر ایک طے شدہ منافع وصول کرتا چلا جائے۔ یہ آخر کس عقل، کس منطق، کس اصول انصاف اور کس اصول معاشیات کی روح سے درست ہے، اور یہ کس بنا پر صحیح ہے کہ ایک شخص ایک کارخانے کو 20 سال کے لیے ایک رقم قرض دے اور آج ہی یہ طے کر لے کہ آئندہ 20 سال تک وہ برابر 5% سالانہ کے حساب سے اپنا منافع لینے کا حقدار ہوگا، حالانکہ وہ کارخانہ جو مال تیار کرتا ہے اس کے متعلق کسی کو بھی نہیں معلوم کہ مارکیٹ میں اس کی قیمتوں کے اندر آئندہ 20 سال میں کتنا اتار چڑھاؤ ہوگا۔ اور یہ کس طرح درست ہے کہ ایک قوم کے سارے ہی طبقے ایک لڑائی میں خطرات اور نقصانات اور قربانیاں برداشت کریں، مگر ساری قوم کے اندر سے صرف ایک قرض دینے والا سرمایہ دار ایسا ہو
جو اپنے دیے ہوئے جنگی قرض پر اپنی ہی قوم سے لڑائی کے ایک ایک صدی بعد تک سود وصول کرتا رہے۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا تجارت اور سود کا اصولی فرق جس بنا پر دونوں کی معاشی اور اخلاقی حیثیت ایک نہیں ہو سکتی یہ ہے۔ نمبر 1، تجارت میں بائع اور مشتری کے درمیان منافع کا مساویانہ تبادلہ ہوتا ہے، کیونکہ مشتری اس چیز سے نفع اٹھاتا ہے جو اس نے بائع سے خریدی ہے، اور بائع اپنی اس محنت، ذہانت اور وقت کی اجرت لیتا ہے جس کو اس نے مشتری کے لیے وہ چیز مہیا کرنے میں صرف کیا ہے، بخلاف اس کے سودی لین دین میں منافع کا تبادلہ برابری کے ساتھ نہیں ہوتا۔ سود لینے والا تو مال کی ایک مقرر مقدار لے لیتا ہے جو اس کے لیے بالیقین نفع بخش ہے، لیکن اس کے مقابلے میں سود دینے والے کو صرف مہلت ملتی ہے جس کا نفع بخش ہونا یقینی نہیں۔ اگر اس نے سرمایہ اپنی ذاتی ضروریات پر خرچ کرنے کے لیے لیا ہے تب تو ظاہر ہے کہ مہلت اس کے لیے قطعی نافع نہیں ہے، اور اگر وہ تجارت یا زراعت یا صنعت و حرفت میں لگانے کے لیے سرمایہ لیتا ہے تب بھی مہلت میں جس طرح اس کے لیے نفع کا امکان ہے اسی طرح نقصان کا بھی امکان ہے۔ پس سود کا معاملہ یا تو ایک فریق کے فائدے اور دوسرے کے نقصان پر ہوتا ہے، یا ایک یقینی اور متعین فائدے اور دوسرے کے غیر یقینی اور غیر متعین فائدے پر۔ نمبر 2، تجارت میں بائع مشتری سے خواہ کتنا ہی زائد منافع لے، بہرحال وہ جو کچھ لیتا ہے ایک ہی بار لیتا ہے، لیکن سود کے معاملے میں مال دینے والا اپنے مال پر مسلسل منافع وصول کرتا رہتا ہے، اور وقت کی رفتار کے ساتھ ساتھ اس کا منافع بڑھتا چلا جاتا ہے۔ مدیون نے اس کے مال سے خواہ کتنا ہی فائدہ حاصل کیا ہو، بہر طور اس کا فائدہ ایک خاص حد تک ہی ہوگا، مگر دائن اس فائدے کے بدلے میں جو نفع اٹھاتا ہے اس کے لیے کوئی حد نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ مدیون کی پوری کمائی، اس کے تمام وسائل معیشت، حتیٰ کہ اس کے تن کے کپڑے اور گھر کے برتن تک ہضم کر لے، اور پھر بھی اس کا مطالبہ باقی رہ جائے۔ نمبر 3، تجارت میں شے اور اس کی قیمت کا تبادلہ ہونے کے ساتھ ہی معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد مشتری کو کوئی چیز بائع کو واپس دینی نہیں ہوتی۔ مکان یا زمین یا سامان کے کرائے میں اصل شے جس کے استعمال کا معاوضہ دیا جاتا ہے صرف نہیں ہوتی بلکہ برقرار رہتی ہے، اور مالک کو یعنی مالک مکان کو اس کا مکان یا اس کی جائیداد واپس دے دی جاتی ہے۔ جو بھی آپ نے کرائے پہ چیز لی ہوتی ہے وہ آپ واپس کر دیتے ہیں، لیکن سود کے معاملے میں قرض دار سرمایہ کو صرف کر چکا ہوتا ہے اور پھر اس کو وہ صرف شدہ مال دوبارہ پیدا کر کے اضافے کے ساتھ واپس دینا ہوتا ہے۔ نمبر 4، تجارت اور صنعت اور حرفت اور زراعت میں انسان محنت، ذہانت اور وقت صرف کر کے اس کا فائدہ لیتا ہے، مگر سودی کاروبار میں وہ محض اپنا ضرورت سے زائد مال دے کر بلا کسی محنت و مشقت کے دوسروں کی کمائی میں شریک غالب بن جاتا ہے۔ اس کی حیثیت اصطلاحی شریک کی نہیں ہوتی جو نفع اور نقصان دونوں میں شریک ہوتا ہے، اور نفع میں جس کی شرکت نفع کے تناسب سے ہوتی ہے، بلکہ وہ ایسا شریک ہوتا ہے جو بلا لحاظ نفع و نقصان اور بلا لحاظ تناسب نفع اپنے طے شدہ منافع کے دعوے دار ہوتا ہے۔ ان وجوہ سے تجارت کی معاشی حیثیت اور سود کی معاشی حیثیت میں اتنا عظیم الشان فرق ہو جاتا ہے کہ تجارت انسانی تمدن کی تعمیر کرنے والی قوت بن جاتی ہے، اور اس کے برعکس سود اس کی تخریب کرنے کا موجب بنتا ہے۔ پھر اخلاقی حیثیت سے یہ سود کی عین فطرت ہے کہ وہ افراد میں بخل، خود غرضی، شقاوت، بے رحمی اور زر پرستی کی صفات پیدا کرتا ہے، اور ہمدردی و امداد باہمی کی روح کو فنا کر دیتا ہے۔ اس بنا پر سود معاشی اور اخلاقی دونوں حیثیتوں سے نوع انسانی کے لیے تباہ کن ہے۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا
یہ نہیں فرمایا کہ جو کچھ اس نے کھا لیا اسے اللہ معاف کر دے گا، بلکہ ارشاد یہ ہو رہا ہے کہ اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ اس فکرے سے معلوم ہوتا ہے کہ جو کھا چکا سو کھا چکا، کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ جو کھا چکا اسے معاف کر دیا گیا، بلکہ اس سے محض قانونی رعایت مراد ہے، یعنی جو سود پہلے کھایا جا چکا ہے اسے واپس دینے کا قانوناً مطالبہ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اگر اس کا مطالبہ کیا جائے تو مقدمات کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو جائے گا جو کہیں جا کر ختم نہ ہو، مگر اخلاقی حیثیت سے اس مال کی نجاست بدستور باقی رہے گی جو کسی نے سودی کاروبار سے سمیٹا ہو، اگر وہ حقیقت میں خدا سے ڈرنے والا ہوگا اور اس کا معاشی و اخلاقی نقطہ نظر واقعی اسلام قبول کرنے سے تبدیل ہو چکا ہوگا، تو وہ خود اپنی اس دولت کو جو حرام ذرائع سے آئی تھی اپنی ذات پر خرچ کرنے سے پرہیز کرے گا اور کوشش کرے گا کہ جہاں تک ان حقداروں کا پتہ چلایا جا سکتا ہے جن کا مال اس کے پاس ہے، اس حد تک ان کا مال ان کو واپس کر دیا جائے۔ یہی عمل اسے خدا کی سزا سے بچا سکے گا۔ رہا وہ شخص جو پہلے کمائے ہوئے مال سے بدستور لطف اٹھاتا رہا تو بعید نہیں کہ وہ اپنی اس حرام خوری کی سزا پا کر رہے۔ تفہیم القرآن کے مطابق سود صرف ایک مالی معاملہ نہیں بلکہ ایسا نظام ہے جو معاشرے میں ظلم، استحصال اور دولت کے غیر منصفانہ ارتکاز کو جنم دیتا ہے۔ قرآن اس سوچ کو بھی رد کرتا ہے کہ کاروبار بھی تو سود ہی کی طرح ہے۔ تجارت میں نفع محنت، خطرے اور جائز لین دین کے بدلے میں ہوتا ہے، جبکہ سود بغیر محنت کے دوسروں کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ ہر وہ کمائی جو دوسروں کی مجبوری سے فائدہ اٹھائے وہ بظاہر فائدہ دے سکتی ہے، آپ کی زندگی سے برکت چھین لیتی ہے۔ مومن صرف یہ نہیں دیکھتا کہ کتنا ملا بلکہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ کس طریقے سے ملا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سود کھانے والے، سود کھلانے والے، سود لکھنے والے اور اس کے گواہ پر لعنت فرمائی ہے، اور فرمایا یہ سب گناہ میں برابر ہیں۔ انسان ساری زندگی مال جمع کرتا رہتا ہے، مگر قیامت کے دن سوال صرف یہ نہیں ہوگا کہ کتنا تھا بلکہ یہ ہوگا کہ کہاں سے آیا اور کہاں خرچ ہوا۔ وہ مال جو اللہ کی رضا میں خرچ ہوا ہمیشہ باقی رہے گا، اور جو ظلم یا سود کے ذریعے کھایا وہ انسان کو اس دن بھی سکون نہیں دے گا جب اسے سکون کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی۔ آج کے لیے بس یہاں تک، کہ نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 276 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔